अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। सब बहुत अचानक हुआ था माही बेटा, बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो माही से बात कर रहे थे। एक पल के लिए तो माही का दिल भी डर सा गया था अपने बाप की दूसरी शादी का सुनकर। हालांकि उसने ही मशवरा दिया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गई थी। कोई बात नहीं बाबा, वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम आसिया से बात करो, मैं आता हूँ कुछ देर तक। वो मोबाइल जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी आसिया बेगम को पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए थे। वो दोनों ही डर रही थी। दोनों को खौफ था कि न जाने सामने वाले का रवैया कैसा होगा। माही ने शाइस्तगी से सलाम किया था और उससे ज्यादा प्यार से आसिया बेगम ने जवाब दिया था। चेहरे से ही माही को आसिया बेगम रहमदिल महसूस हुई थी। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप बुरा ना माने, माही ने डरते डरते पूछा था। आंटी, मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है, उसका प्यार कैसा होता है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे बाबा ही थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ कभी मेरे बाबा को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। माही का दिल भरा भरा गया था। उसकी आंखें नम हुई थीं। बेशक उसने अपने बाबा के चेहरे पर खुशी महसूस कर ली थी, लेकिन एक सौतेली माँ का जो खाका उसके जहन में बना हुआ था, वो डर गई थी। माही की बात सुनकर आसिया बेगम के दिल को कुछ हुआ था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो वक्त और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे। और वो अच्छे से जानती थी कि हमदान उसके बच्चों को अपने बच्चे ही समझ रहे थे और उनकी शफकत और मोहब्बत दे रहे थे। बदले में वो खुद ऐसा ही करना चाहती थी। माही बेटा, अब परेशान ना हो। हमदान पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा हक आपका है। मैं मजबूर ना होती तो कभी आपसे हमदान को न छीनती। शुक्रिया आंटी। माही को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। मैरू ने हानम को वहां न पाकर अपने आसपास नजर दौड़ाई थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। ये हानि कहाँ चली गई? वो हैरान हुई थी। वो खुद आरजे की बहुत बड़ी मद्दाह थी। आरजे उसके कज़न मुस्तकीम का दोस्त था। वो अक्सर व बेशतर मुस्तकीम से उसका जिक्र सुनती रहती थी। तस्वीरों में देखा था उसे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस रूहान जबेल का हानम जिक्र करती वो आरजे ही था। हानि, महरू ने पागलों की तरह आवाज लगाई थी और वह हजूम से हट गई थी। अब वो उसका नंबर मिला रही थी। कहाँ हो तुम? उसको हेलो कहने पर महरू ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। वो तो डिपार्टमेंट और कैफे हर जगह ढूंढ चुकी थी। हॉस्टल हूँ, हानम ने पुरसकून से लहजे में जवाब दिया था। क्या लेने गई हो हॉस्टल? तुम्हें पता है ना अभी क्लास रहती है। महरू को समझ नहीं आ रहा था कि हानम को अचानक क्या हुआ था। मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। हाँ, सर में दर्द कब हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी। महरू ने अचंभे से पूछा। यार, आप क्या फ़ोन पर ही पूरी तफ्तीश करोगी? जाओ जाकर क्लास लो और मेरे भी नोट्स ले लेना। वो गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसको क्या हो गया है? महरू को समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी कहाँ क्लास लेने वाली थी। मोबाइल बैग में डालने के बाद वो खुद भी डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। जब महरू को पता चला था कि हानम हॉस्टल रहेगी, उसने रो धोकर घर में सबको मना लिया था। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। वो दोनों बचपन से एक क्लास और एक ही इदारे में पढ़ती आई थी। अब कैसे महरू उसे अकेले को जीने देती? और वो दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। जॉर्डन उस बॉक्स का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था। अब वो उसे लिए छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी नमी सी थी। दुख बहुत गहरा था, जो उसकी रूह तक को झुलसा गया था। बॉक्स में उसकी माँ और बाप की बहुत सी तस्वीरें थीं। वह एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। जॉर्डन ने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। तस्वीर में मौजूद शख्स बहुत वजीह था। वो मशरकी मर्द था, इसीलिए मार्था उस पर दिल हार गई थी। तस्वीरों के अलावा उस बॉक्स में से एक लॉकेट निकला था, जिस पर जबेल लिखा हुआ था। नफरत की एक लहर जॉर्डन के पूरे जिस्म में फैल गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जुबैल, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
وہ چیخ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ہاں پاگل، اپنی ماں کے دکھ میں۔ یا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسے کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ڈپارٹمنٹ سے بھاگ گئی؟ مہرو نے بیگ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی ہانم سے پوچھا۔ ویسے ہی مجھے بھوک لگی تھی۔ کیا تم پاگل ہو ہانی؟ مہرو اس کی منطق پہ حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو؟ ہانم نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ تم وہاں سے چلی آئی تھی میں اس لیے آ گئی۔ تو میں بھی اسی لیے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا۔ وہ کون؟ مہرو اس کی بات پر چونکی تھی۔ وہی روحان جبیل منحوس، ہانم نے موبائل کو پٹکتے ہوئے کہا۔ کون روحان جبیل؟ مہرو حیران تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آر جے ہی روحان جبیل تھا، جیسے ہانم کو نہیں پتا تھا کہ روحان جبیل ہی آر جے تھا۔ وہی تمہارا کرش آر جے، ہانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا سچ میں؟ مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ اسے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالج میں ہانم کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ اوہ، کیا واقعی؟ کیا آر جے ہی روحان جبیل ہے؟ وہی روحان جو کالج میں تھا؟ ہاں وہی۔ ہانم کو کوفت ہوئی تھی۔ قسم کھاؤ۔ مہرو کا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہانم نے اسے گھورا تھا، جبکہ مہرو نے ڈھیٹ پن سے دانت نکالے تھے۔ مزہ آنے والا ہے۔ پتہ ہے وہ ہمارا ہی کلاس فیلو ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے بیچ کا۔ کیا؟ مہرو نے مہرو کی بات سن کر ہانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ ہاں میرا کزن بتا رہا تھا، میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں۔ صبح میں اسے ملوں گی، میرا کزن ملوائے گا، اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی، مستقیم عرف مکی، آرجے کا بہت اچھا دوست ہے۔ مہرو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ ہانم کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ اس آنسو اسے اپنے گلے میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمارا کلاس فیلو کیسے بن گیا؟ اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی ہے، ایم ایس سی سے پہلے بی ایس سی کرنی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مشکل ہوگا ایڈمیشن لینا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا ہوگا۔ مہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آر جے نے ہانم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے ہانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، جس پر پریشانی واضح تھی۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ اور بابا سائیں کیسے ہیں؟ حشام نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہارے بابا پچھلے 3 دن سے بزنس ٹور پر گئے ہیں، میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ خود کال کی ہے، بی جان افسردہ سے کہہ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے حشام کا دل دکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے بی جان؟ حشام نے مال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ بی جان، بابا سائیں آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل، جنہیں سب لوگ شاہ جبیل کہتے تھے، چھوٹی ماں عائشہ جبیل سے کرتے تھے؟ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائیں نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں۔ اور ایک میرے بابا سائیں ہیں جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ جس سوال سے بھی جان ڈر رہی تھی کہ ان کی اولاد ان سے وہ سوال نہ کر لے، وہی سوال آج حشام کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ ضیاء جبیل کی پسند نہیں تھی، وہ ان سے عمر میں بڑی تھی۔ بی جان سے شادی ضیاء جبیل نے اپنے خاندان کی روایت کے لیے کی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندانوں میں ہی کی جاتی تھی۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں۔ بی جان نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ وہ حشام کی بات سنے بنا ہی فون بند کر چکی تھی۔ حشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرف بڑھا تھا جب اچانک چونکا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفید اسکارٹ سے حجاب لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا۔ حشام ٹھٹکا تھا۔ اسے سفید دوپٹہ اوڑھے کالج کے ایک کمرے میں بیٹھی ہانم یاد آ گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، حشام نے پکارا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ حشام جبیل؟ ماہی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔
اور ششو پنج میں مبتلا اسے دشمن جان کو تکنے لگی تھی۔ کبھی خود کو خود سے جھگڑتے دیکھا، کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا، روئے اتنا کہ دامن بھگو دیا آنسوؤں سے، تو کبھی روتے روتے خود کو مسکراتے دیکھا، کبھی ناراض ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا، تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا، کبھی مسکرانے لگے دیکھ کر تصویر تیری، تو کبھی آنسوؤں میں خود کو ڈوبتے دیکھا، کبھی جنون عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ، تو کبھی بے بسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا، کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں، تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہلاتے دیکھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد فقط ایک تجربہ ہوا حاصل، تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا۔ اگلے دن ہانم خود کو بہت پرسکون کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ آرجے کو پہچانے گی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی۔ ہانم نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ دونوں ابھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر تھیں جب دوسری جانب سے اچھلتے کودتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر مہرو کے ساتھ چلتی ہانم پہ پڑی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرو کے ساتھ جو لڑکی تھی، کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا؟ وہ 100% وہی تھی۔ ہانی؟ مکی نے زیر لب دہرایا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہانی کو یوں اپنے سامنے دیکھے گا۔ مکی؟ مہرو کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ مکی ہانم کو اپنے ساتھ لیے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہاں گم ہوتے ہو تم مکی؟ اس سے ملو، یہ میری سب سے پیاری دوست ہے ہانم عرف ہانی۔ اصل جھٹکا مکی کو اب لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ میں ہانم؟ یہ نام وہ کتنی مرتبہ آرجے کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہانی ہی ہانم تھی۔ اور ہانی یہ میرا کزن ہے، مستقیم عرف مکی، سب اسے مکی ہی بلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہانم نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ اسے وہ لڑکا حلیے سے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ مکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ اگر آرجے کو پتہ چل گیا کہ… اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ وہ بنا سلام کا جواب دیے واپس پلٹ گیا تھا۔ مکی بات سنو، تم آرجے سے ملنے آئے ہوگے نا؟ پلیز مجھے اسے ملوا دو۔ مہرو چلائی تھی لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آرجے سے ملنے کی؟ ہانم کا موڈ بگڑا۔ ویسے یار دل کر رہا تھا، آرجے کون سا روز ڈپارٹمنٹ آتا ہے؟ کل آیا تھا، اتنے دنوں میں۔ آج پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں۔ مہرو اسے ملنا چاہتی تھی جبکہ ہانم نے اس کی اس خواہش پر افسوس کیا تھا۔ حشام آپ؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے حشام جبیل کھڑا تھا، اور تو اور اس نے خود ہی ماہی کو مخاطب بھی کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں کوئی اور سمجھا تھا۔ وہ معذرت کرتا پلٹ گیا تھا۔ بات تو سنے حشام۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، البتہ ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا جب حشام نے کسی اور کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ماہی کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور بال بھی روکھے سے ہو رہے تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے 3-4 آئل کو مکس کر کے بالوں میں لگانے کا کہا تھا۔ اس وقت اس نے وہی کام کیا ہوا تھا۔ ایلا کو کچھ چیزیں لینی تھیں، وہ ماہی کو زبردستی اٹھا لائی تھی اور ماہی نے بالوں کو باندھ کر گلے میں لٹکا سفید سکارف سر پر حجاب کی طرح چپکا لیا تھا جس پر حشام دھوکہ کھا گیا تھا۔ آپ یہاں کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ ماہی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ حشام کو کوفت ہوئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا کہ کسی بھی انجان لڑکی کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو اس سے مطلب مس ماہین؟ اس نے ٹھہر کر سرد سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ نہیں، میں وہ… ماہی سے کوئی جواب نہیں بنا تھا۔ اللہ حافظ، وہ سپاٹ سے لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ماہی ایک بار پھر اسے نم آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں سیمینار روم میں بیٹھی تھیں۔ ہانا نے شکر ادا کیا تھا اب تک اسے آرجے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں موجود ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائٹی نے ایک سیمینار رکھا تھا۔ اس سوسائٹی کا مقصد سٹوڈنٹس میں اور خاص طور پر نئے آنے والے سٹوڈنٹس میں شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ سوسائٹی ڈپارٹمنٹ میں ہر ہفتے میں ایک بار سیمینار کرواتی تھی جہاں سٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ پینل ڈسکشن ہوتی تھی،
اسٹوڈنٹس اپنے لیڈرز خود چنتے تھے اور پھر مختلف موضوعات پر بحث شروع ہوتی تھی۔ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ محمد عثمان ملک ڈپارٹمنٹ کا سب سے سینئر اسٹوڈنٹ تھا، جو کافی ذہین اور سمجھدار انسان تھا۔ آہستہ آہستہ سیمینار روم اسٹوڈنٹ سے بھرنے لگا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے 2 ٹیچرز وہاں پر کوآرڈینیٹرز کے طور پر موجود تھے۔ ہانم کو یہ سب کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی اچھی ہے، ہانم نے کامنٹ کیا تھا۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ ڈائس پر کھڑے ہوئے عثمان ملک نے بولنا شروع کیا تھا۔ میں یہاں تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیمینار کروانے کا مقصد اسٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ہر موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں، اور انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہر بار نئے موضوعات کا لے کر آتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے، لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں اور میری ٹیم اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہیں گے، کچھ الگ طریقے سے۔ آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ لوگ اس مذہب کو ایک فوبیا سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اب مذہب پر بحث ہوگی؟ خانم کو برا لگا تھا۔ سن تو لو یار، وہ کیا کہہ رہا ہے، باقی بعد میں فیصلہ کرنا۔ مہرو نے اسے چپ کروایا۔ ہم ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اسلام فوبیا ہے، اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پہلے ممبر کو دعوت دی تھی، جس نے اسلام کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے اسلام امن و سلامتی والا ملک ہے۔ اس کی تقریر سن کر اسٹوڈنٹس کافی پرجوش ہو گئے تھے۔ اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے۔ اب اس پر میں اپنی بہت ہونہار ٹیم ممبر کو دعوت دوں گا۔ وہ لڑکی سٹیج پر آئی تھی اور اس نے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی اسٹوڈنٹ مذہب پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمینار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا۔ اینی کویشچن؟ لڑکی نے تقریر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا۔ اس کی تقریر پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بے شک وہ اچھا بولتی تھی۔ آئی ہیو اے کویشچن مس۔ آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آر جے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے۔ یہ کب آیا؟ ہانم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا، جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے۔ میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا میں وہاں آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس شور پلیز۔ عثمان ملک نے اسے آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ ہانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ الٹ ہی بولنے والا تھا۔ ڈائس پر پہنچنے کے بعد آر جے نے اپنا موبائل سامنے نظر آتی اسکرین یعنی پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ اچانک اسکرین پر ایک بحری جہاز نظر آنے لگا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ حیران تھا۔ سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس جہاز کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ اب وہ ڈائس سے اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ جو آپ ایک بحری جہاز دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے، آر جے نے بولنا شروع کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس توجہ! اب میں آپ کو ایک معمہ بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ 2000 برس سے انسانی دماغ کو پلپلا کیے رکھا ہے۔ یوں دماغ کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی معمہ دہی بناتا جا رہا ہے دماغ کی۔ آپ بھی سنیے اور دماغ کے پیچ ڈھیلے کیجیے۔ یہ معمہ 50 برس بعد از مسیح دور کے ایک یونانی ڈرامہ نگار اور رائٹر پلوٹارش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسیس کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسیس اور نوجوان ایتھنا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے کریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی۔ یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا، بلکہ یونان کے مرکز ایتھنز کا نام ہی ایتھنا شہزادی کے نام پر ہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ ایتھنز کے باسیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسیس کا جہاز نام دے کر تبرک کے طور پر اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر لیا، یہاں تک کہ 250 برس بیت گئے اور بادشاہ ڈیمیریس کا دور آ گیا۔ اس دوران جیسے اور جہاں جہاں جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی، اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہو گیا ہو۔ اس زمانے کے فلاسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ فلاسفر کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے، اس لیے اب یہ متبرک جہاز نہیں رہا۔
कुछ ने कहा कि इन तब्दीलियों के बाद भी ये वही जहाज है। वो एक पल के लिए खामोश हुआ था और फिर बोलना शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, प्लोटारिश पूछता है कि आपका क्या ख्याल है? यकीनन आप में से ज़्यादातर यही सोचेंगे कि ये ऐन वही जहाज़ है। अगर ऐसा है तो आगे सुनिए। सदियों बाद 16वीं सदी में थॉमस होब्स ने इस मामला पर काम करना शुरू किया। उसने हल देने के बजाय जानबूझकर मामला मजीद पेचीदा कर दिया। पहले तो कुछ भी राय रख सकते थे, मगर अब जो भी राय रखेंगे हर सूरत में नतीजे संगीन हो सकते हैं। जैसे अगर कायनात में हमारी ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी भी है तो वाह वाह, और अगर हम अकेले हैं तो शदीद शावा। उसकी बात पर हॉल में स्टूडेंट्स की धीमी धीमी हंसी की आवाज़ गूंज गई थी। थॉमस ने इस मामला में मजीद तफसील शामिल करते हुए कहा कि बिलफर्ज उस मुतबरक जहाज़ के पिछले तमाम तख्ते और जो भी तब्दील किया गया था उनसे जहाज़ दोबारा बनाकर बंदरगाह में खड़ा कर दिया जाए तो अब आपके पास दो जहाज़ हो गए, एक तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ और एक असली लकड़ी से बना हुआ जहाज़। सवाल पैदा होता है कि इनमें से थीसिस का जहाज़ कौन सा है? वो एक बार फिर खामोश हुआ था। हानम आंखें सिकोड़े और कान खोले उसे सुन रही थी। वो काफी दिलचस्प बातें कर रहा था। स्टूडेंट्स के जहन में खुलबली सी मच गई थी। प्लूटारस से पहले हेराक्लेटस और प्लेटो भी इसी किस्म का सवाल पूछ चुके थे। उन्होंने पूछा था कि एक लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़े का दस्ता तब्दील करवाया, कुछ अरसे बाद दस्ते में लोहे की तेज धार तब्दील करवा ली। क्या वो कुल्हाड़ा वही है या कोई और हो चुका है? थॉमस ने यहाँ भी पंगा लिया और पूछा कि कुल्हाड़े के कदीम पुर्जों को जोड़कर अगर कुल्हाड़ा बना लिया जाए तो अब दो कुल्हाड़े हो गए। सवाल ये है कि असली वाला कुल्हाड़ा कौन सा है? हॉल में गहरी खामोशी छाई थी। पहले वाला कुल्हाड़ा असली है। जिस लड़की ने तकरीर की थी उसने बिला अख्तियार ही जवाब दिया था। नहीं, बाद वाला असली होगा, एक स्टूडेंट ने हॉल से जवाब दिया था और लड़की की नफी की थी। आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक दिलचस्प खेल का आगाज हुआ था। इस फलसफियाना मुअम्मे का साइड इफ़ेक्ट अभी कुछ अर्सा पहले एक कानूनी जंग की सूरत में नजर आया था। तफसीर के मुताबिक 1854 में अमरीकी जंगी जहाज़ यूएसएस कॉन्स्टलेशन बनाया गया और उसे 100 बरस अमरीका की सर्विस की। रफ्ता रफ्ता उसके हिस्से तब्दील होते गए। तब उसे बॉल्टीमोर के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। 1990 में उस जहाज़ के कदीम हिस्सों को जोड़कर जहाज़ दोबारा तख्लीक कर लिया गया। तारीख दानों ने केस दायर कर दिया कि तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ ही असली है, पुराने लकड़ी वाले जहाज़ को यूएसएस कॉन्स्टलेशन ना कहा जाए। ये केस 2004 तक भी हल ना हो सका। अब जब भी कोई अफसर रिटायर होता है और नया अफसर आता है, वो अपनी मर्जी से किसी एक जहाज़ को असल मान लेता है, तब उसके खिलाफ हस्बे जायका साजिशें शुरू हो जाती हैं। जापान में शिंटो मजहब की इबादत गाहें मजहबी रसूम के सिलसिले में हर 20 साल बाद दोबारा तामीर होती हैं, मगर फिर भी उन्हें कदीम इबादत गाहें कहा जाता है। एक इबादत गाह 62 बार तामीर नौ से गुजरी फिर भी वह कदीम कहलाती है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के लोग इन शिंटो इबादत गाहों की कदामत को तस्लीम नहीं करते। हेराक्लेटस ने इस मामला का हल पेश करते हुए कहा था कि जब तुम दरिया में कदम रखते हो तो हर लम्हा न दरिया वो रहता है और ना ही तुम, लेकिन इस तब्दीली से शिनाख्त नहीं बदल जाती। थॉमस ने एतराज़ किया कि भैया, दरिया में सिर्फ पानी बदलता है, किनारे नहीं बदलते, इसलिए दरिया की मिसाल गलत है। हर दौर में मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने इस मामले का हल पेश किया है, मगर उन तशरीहात में नकाइस हमेशा मौजूद रहे। हर हल अपने आप को गलत साबित कर देता है। ये सब फ़िलासफ़ियों का ख्याल था। अब आते हैं साइंस की तरफ। कुछ पल खामोश होने के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हुआ। आज 21वीं सदी में भी ये मुअम्मा जू का तू मौजूद है और कई अशकाल में सामने आया। बिलफर्ज एक इंसान के जिस्म के तमाम अज़लात रफ्ता रफ्ता ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, दिल और दिमाग समेत। तब उस इंसान की असल शिनाख्त क्या होगी? अभी ऐसा मुकम्मल तौर पर हुआ तो नहीं, मगर मुस्तकबिल करीब में होने लग जाएगा। हर 5 से 7 बरस के अंदर इंसान में मौजूद तमाम एटम नए एटमों से तब्दील हो जाते हैं। इस दौरान शक्ल सूरत और जिस्म भी बदल जाता है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापा तक इंसान कई बार बदलता है। जो एटम बराह रास्त हवा में झड़ जाते हैं वो किसी न किसी सूरत किसी और इंसान के जिस्म में शामिल हो जाते हैं। यानी आपके जिस्म में चंद अरब एटम शायद अल्लामा इकबाल के हों, कुछ एटम कायद आज़म के हों, कुछ हिटलर के और कुछ गौतम बुद्धा के भी होंगे। आपके अपने एटम भी दूसरे मुतल्लिका या गैर मुतल्लिका इंसानों में होंगे। कह सकते हैं कि आपके बेशुमार लाशें इस वक्त आपके जिस्म से बाहर किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पैनाडोल खा लें। यानी दरिया तो बदलता ही है, तुम ज़्यादा बदल जाते हो, बल्कि बिल्कुल नए जिस्म के मालिक हो जाते हो। तो सवाल पैदा होता है कि असली वाले आप कौन हैं?
हर इंसान में उसका अपना जिस्म तो मौजूद ही नहीं, दूसरे जिंदा और मुर्दा इंसानों से उधार लिया हुआ है। उसने स्टूडेंट से सवाल किया था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। यही थीसियस के जहाज वाला मामा है, जो खुद तब्दीली से नहीं गुजर रहा, जूं का तू वहीं खड़ा है। वो स्टेज पर कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहा था। तो ये था थीसियस के जहाज का मामा, जो सात समंदर अबूर करता है और ज्यादातर लाजवाब रहता है। अब आप मुझे बताएं मिस, कि आपने कहा इस्लाम हकीकी मज़हब है। जब से दुनिया बनी है बहुत से मज़ाहिब गुजरे हैं। आपके खुदा ने चार पैगंबरों पर किताबें नाजिल की हैं, और आखिर में कुरान नाजिल किया और इस्लाम को हकीकी मज़हब करार दे दिया गया। यानी इबादत खुदा की ही करनी थी। सभी मज़ाहिब में तो कदीम मज़ाहिब बहुत सी तब्दीलियों में से गुजरकर मौजूदा दौर तक पहुँचते हैं। सवाल यह है कि मज़हब की अव्वल साख्त पर इसरार किया जाए, या तब्दीलियों में से गुजरे मज़हब पर एतमाद किया जाए। आपने कहा था कि पहले वाला कुल्हाड़ा असली था, और आप अपनी तकरीर में कह रही हैं कि बाद में आने वाला इस्लाम हकीकी मज़हब है, इससे पहले वाले नहीं। मेरा आपसे सवाल है मिस, कि अगर कुल्हाड़ा पहले वाला असली और हकीकी था, तो तब्दीलियों से गुजरकर आखिर में आने वाला मज़हब इस्लाम हकीकी कैसे हो सकता है? आरजे ने लड़की की तरफ रुख करके पूछा था। लड़की समेत पूरे हॉल को सांप सूंघ गया था। वहां बैठे किसी शख्स ने गुमान नहीं किया था कि वो इन्हें इन्हीं के मौजू में बुरी तरह से फंसा देगा। हानम का मुंह हैरत से खुल गया था। वो जानती नहीं थी कि आरजे क्या चीज़ थी। क्या वो इतनी गहराई में जाता था चीज़ों को लेकर? उसे अपने दिमाग में दर्द की एक ठेस उठती महसूस हुई थी। ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। हानम ने गुस्से से पास बैठी मेहरू के कान में कहा था। आरजे को लाखों लोग जानते थे, और लाखों लोग ये भी जानते थे कि वो मुल्हिद था। उसका किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं था। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उसका ताल्लुक सैयद खानदान से था। अगर वो गुमराह कर रहा है तो लोगों को उसके सवाल का जवाब देना चाहिए ना, ताकि गलतफहमी दूर हो। मेहरू ने जवाब दिया था। सवाल हानम के मज़हब पर उठाया गया था। वो तिलमिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे आरजे को। उसे फ़लसफ़े का ज़्यादा इल्म नहीं था। उसे तो साइंस पढ़ने के बावजूद इतना इल्म नहीं हुआ था जितनी बातें वो कर गया था। वो दोनों टीचर्स शॉक बैठे थे। कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे? कोई भी? उसे चिल्लाकर हॉल में बैठे स्टूडेंट से कहा था। वो शो ऑफ नहीं करवा रहा था, लेकिन हानम को ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो शो ऑफ करवा रहा था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। वो तो सिर्फ अपने जहन में पलते सवालात के जवाब लेने आया था। सब खामोश थे। किसी के पास भी जवाब नहीं था। कोई दलाल, कोई लॉजिक नहीं था किसी के पास। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हानम ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली थी, और फिर एकदम अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो वहां बैठे तकरीबन हर स्टूडेंट से कम एतमाद थी, लेकिन उससे मज़हब पर सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। सब ने पलट कर उसे देखा था, और इस पर हैरान होने की बारी आरजे की थी। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो उम्मे हानम से दोबारा मिलेगा। वो भूलने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में चमक उभरी थी। एक बार फिर वो उसके सामने खड़ी थी, यानी आरजे के सामने। आप साइंस की बात कर रहे हैं, जबकि साइंस से ज़्यादा जदीद मज़हब है हमारा। अभी मेरे पास आपके सवाल का दलाइल के साथ जवाब नहीं है, लेकिन मज़हब का ताल्लुक अकीदत और ईमान से होता है। और अकीदत किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, ये आपको क्या पता? न जाने क्यों उसका लहजा आखिर में तंजिया हो गया था। आरजे ने अब्रू अचकाकर उसे देखा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बदल कर भी कुछ नहीं बदला। तसव्वुर अकीदत के गिर्द घूमती निस्बत। निस्बत एक ही है। अकीदत एक ही है। अल्लाह एक ही है। जो उसे मानता है वही असल है, वही हक पर है। हानम जज्बाती हो गई थी। अब के बार हॉल तालियों से गूंज उठा था, और उसकी शुरुआत स्टेज पर बैठे टीचर्स ने की थी। वहां बैठा तकरीबन हर शख्स अल्लाह को मानता था। आरजे ने कहकहा लगाया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस उम्मे हानम। जज्बात से नहीं, दलाइल से जवाब दें। कोई लॉजिक लाएं। मैं इन जज्बात पर यकीन नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। 1.5 घंटा कैसे गुजर गया था पता ही नहीं चला था। स्टूडेंट्स के लिए आज का सेमिनार बहुत दिलचस्प रहा था। आज के सेमिनार का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपको आपके सवाल के जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर बात को संभाला था, और आज आरजे मुस्कुराता अपना मोबाइल उतार कर स्टेज से नीचे उतर गया था। उसकी मुस्कुराहट में तंज नुमाया था। वो सबसे पहले हॉल से बाहर निकला था, लेकिन जाते जाते जो स्टूडेंट्स उसको नहीं जानते थे उन्हें दिलो जान से मुतासर कर गया था। ये कौन था? स्टूडेंट सरगोशियां कर रहे थे। हर तरफ आरजे की फिजा बुलंद थी। वो उन्हें सोचने की एक नई जहत देकर गया था।
جبکہ ہانم کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دبوں سی لڑکی تھی، نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا۔ سیمینار ختم ہو چکا تھا، سب باری باری باہر نکل رہے تھے، شاید وہ اگلے سیشن تک بھول بھی جاتے، لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا دو سلفائٹس کی ایک عجیب و غریب داستان کا، جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آرجے، ہانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ دونوں ابھی میس روم میں آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے ہانی؟ یہ میس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مہرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ ہانا نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ سکون سے پانی پی رہی تھی۔ میس میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ان کے ٹیبل پر صرف وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ کیا آرجے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے تمہیں کبھی تنگ کیا؟ محروب پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہانا نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں۔ کیا اس نے کبھی تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس بار ہنم چونکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تمہیں دلچسپی لیتا ہے؟ مہرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ ہانم گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آرجے کو مس ام ہانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ پتہ ہے، پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پر نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر کسی نے اسے پوچھا تھا کہ آرجے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، اور جانتی ہو آرجے نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ اس کی بات پر ہانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے۔ اسٹرینج، 21 سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے۔ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے سب کو لاجواب کر دیا تھا؟ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بڑھتا ہے نا مہرو، اور مجھے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے۔ ہانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا؟ ویسے بھی اسے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ حکارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ ہانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ماہم اور جواد آرجے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے۔ یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا، اور ہاسٹل میں مہرو اس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے چاروں جانب آرجے تھا۔ ہانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ کافر ہو کر مرے، عیسائی بن کر مرے یا ملحد ہی مرے، مجھے کیا؟ ہانم نے سر جھٹکا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم۔ ممکن ہے وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جو جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہانم میکسم گورکی کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آرجے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جاتا۔ آرجے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین نہیں کرنے والا، اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس؟ ہانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی،
اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور حمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر حانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہ چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے مکی؟ تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آرجے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آرجے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ بس سر میں درد تھا، مکی نے اپنی کنپٹی کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب ٹھیک ہے؟ ہاں، اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آرجے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہانا مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ 1 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ہانا اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بخشتی تھیں۔ ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو۔ یا پھر کہے گا کہ تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے؟ تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی؟ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں، مہرو نے کہا تھا اور ہانا نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے تک نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنرل روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھیں۔ ہانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکا رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں۔ آرجے کی نظر اس پر بے دہانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، ہانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگل تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور آرجے بے دہانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کے بائیں طرف ایک تل تھا۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آرجے نے ابھی تک اس کی تھوڑی چن پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا، یا شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی، وہ وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی۔ اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ ہانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ جہاں وہ ہوتا تھا وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم اسی پوائنٹ پر فنش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر ابھی تک کی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریکمنڈیشن ہیں کسی ناول کی تو ان کا بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔